بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مشکوران سننے والے ساتھیوں، آج ہم ایک کورس شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو اس سے پہلے تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب کا ایک باقاعدہ طور پر ہم نے ایک کورس کروایا تھا، اور سبجیکٹ کا نام ہی ہم نے رکھا تھا تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب۔ اور تبلیغی جماعت اور اس کی دعوت کے اصول و آداب کے تقریباً ہم نے 10 اسباق بیان کی ہیں، آپ کے سامنے 10 لیسن تھے۔ تقریباً 1-2 ویڈیو باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس حوالے سے ویڈیو ہوگی کہ مکی مسجد جہاں پر سہ روزہ لگانے کے لیے وہاں پر تشکیل ہوتی ہے، 10 روزے کے لیے جاتے ہیں، پھر وہاں سے رائیونڈ مرکز پنجاب جاتے ہیں، تو وہاں پر سال کے لیے چلہ لگاتے ہیں، سال کے لیے جاتے ہیں۔ تو اگر انشاءاللہ ارادہ یہی ہے کہ اگر قریبی مسجد میں ایک جماعت آ جائے تو وہاں پر انشاءاللہ جا کر ایک ویڈیو بنا دوں گا، اور اس حوالے سے کہ مذاکرہ کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ لوگ گشت کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو دعوت دیتے ہیں مسجد کی طرف، تو انشاءاللہ ایک ویڈیو یا 2 ویڈیوز ہوں گی۔ تو بہرحال آج سبجیکٹ ہم نے آج رکھا ہوا ہے حدیث کے حوالے سے۔ تو اس میں ہم کیا چیز سمجھیں گے، کیا چیز پڑھیں گے؟ تو حدیث کی لفظی معنی، حدیث کی تعریف، حدیث کی اہمیت، سنت اور حدیث کے درمیان فرق کیا ہے، اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک جو احادیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں، مرتب کی گئی ہیں، تو ہم تک جو حدیثیں پہنچی ہیں، تو کس طرح یہ حدیثیں پہنچی ہیں ہم تک، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی اس پر، اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ 40 احادیث کا ترجمہ بھی میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ سکھا دوں گا۔ تو یہ ہے سبجیکٹ کورس کا خلاصہ۔ تو آج ہے پہلا سبق، تو پہلے سبق میں تو ہم کیا چیز سمجھیں گے؟ تو پہلے سبق میں، جس کو ہم اور آپ فرسٹ لیسن بھی کہہ سکتے ہیں، تو آج ہم سمجھیں گے حدیث کی لفظی معنی، حدیث کی تعریف اور حدیث کی اقسام۔ حدیث دال یا سا، حدیث اس کی جمع ہے احادیث، یعنی کہ ہم واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، اور ساتھ ہی واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بھی ہم حدیث کہتے ہیں، اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، جو اختیار کردہ جو عمل واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہم واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فعل، اس کام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اور جس صحابی نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا، اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے اس کام پر خاموشی اختیار فرمائی اور منع بھی نہیں فرمایا، تو صحابی کے اس عمل کو، اس کام کو بھی حدیث کہتے ہیں۔ اس طرح حدیث کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں، جس کو حدیث قولی کہتے ہیں، ایک کو حدیث قول یا حدیث قولی کہتے ہیں، ایک کو حدیث فعلی کہتے ہیں، اور تیسری قسم ہے جس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ حدیث قول بات کو کہتے ہیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے اس کو ہم حدیث قولی کہتے ہیں۔ مثلا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی، پاکیزگی نصف ایمان ہے، یہ ہے حدیث قولی۔ اور حدیث فعلی کسے کہتے ہیں؟ حدیث فعلی یعنی کہ دوسری قسم حدیث فعلی کہتے ہیں کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا ہو تو اس کو ہم حدیث فعلی کہتے ہیں۔ حدیث فعلی مثلا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، چونکہ واجہ صلی اللہ میں حدیث فعلی کی مثال دے رہا ہوں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف لائے، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سے دودھ نکالا اور پیا،
یہ ہے حدیث فعلی، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل سے، اس کام سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ بکری کی دودھ سے دودھ نکالنا، پینا، اور یہ ثابت ہے حدیث فعلی سے، اس کو کہتے ہیں حدیث فعلی۔ اور اسی کو سنت بھی کہتے ہیں، یعنی کہ حدیث کو سنت بھی کہتے ہیں، اور سنت اور حدیث کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے، اور معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی جگہ پر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ خاص طور پر جو کام یعنی کہ عمل کرنے کو سنت کہا جاتا ہے۔ سنت کے معنی ہیں طریقہ اور راستہ، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں سنت کی لغوی معنی ہیں۔ یہ ہو گئی حدیث کی دو قسمیں، حدیث قولی اور حدیث فعلی، دونوں کی مثالیں آ گئیں۔ اب تیسری قسم حدیث تقریری۔ حدیث تقریری کسے کہتے ہیں؟ حدیث تقریری کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی کام کیا ہو اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی نہیں کیا اور خاموشی اختیار فرمائی، تو اس کو کہتے ہیں حدیث تقریری۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا چھوٹا، اس نے ایک بلبل نامی پرندہ پالا ہوا تھا اور اس کو پنجرے میں قید کیا ہوا تھا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آتے تھے اور میرے چھوٹے بھائی کے اس فعل کو، اس کام کو دیکھ کر واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو عمیر اس کا نام تھا، منع بھی نہیں کیا اور واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ تو ہوا یوں کہ ایک موقع پر یہ جو بلبل پرندہ، مجھے ابھی تازہ تازہ واقعہ یاد نہیں آ رہا، میں دیکھ کر آپ لوگوں کو دوبارہ بتا دوں گا کہ وہ بلبل پرندہ معلوم نہیں وہ مر گیا یا غائب اڑ کر چلا گیا تھا، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مذاق کے، بطور دل لگی کے، بطور خوش فہمی کے پوچھا تھا ابو عمیر سے، یا ابو عمیر کہاں گیا تمہارا وہ پرندہ؟ تو بہرحال اس طرح اس حدیث سے، یعنی کہ اس کام سے، صحابی کے اس کام سے بھی بات ثابت ہوئی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو دیکھ، یعنی کہ صحابی کو دیکھا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرتے ہوئے، تو واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع بھی نہیں فرمایا اور یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو کھرو، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، تو صحابی کے اس عمل کو تقریر کہتے ہیں، یعنی کہ اس حدیث کو حدیث تقریر کہتے ہیں، وہ تقریر بولنے والا نہیں۔ تو یہ ہو گئیں حدیث کی تین قسمیں، قولی، فعلی، تقریری۔ ایک حدیث کی ایک اور قسم بھی ہے جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے قرآن مجید، قرآن مجید کے الفاظ، آیات اور معنی، مفہوم سب کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، جس کو وحی مطلوبی کہتے ہیں۔ اس کو وحی مطلوب، یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ حدیث کا دوسرا نام وحی غیر مطلوب ہے، یعنی کہ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ انشاءاللہ آئندہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اب آتے ہیں حدیث کی چوتھی قسم، جس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی، یعنی کہ حدیث کی جو حدیث قدسی ہوتا ہے اس کے معنی اور مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ سیدنا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، یعنی کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظوں میں بیان کرتے ہیں۔ اور مثلا ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انفق یا ابن آدم انفق علیک۔ حدیث کا مفہومی ترجمہ یہ ہے کہ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسان، خرچ کرو، یعنی کہ میرے بندوں پر خرچ کرو، میں تم پر خرچ کروں گا۔ تو یہ ہے حدیث قدسی۔ حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوا کہ معنی، مفہوم اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتے ہیں اور الفاظ واجہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ تو میرا ارادہ یہی ہے
کہ تقریباً 9-10 منٹ سے زیادہ ویڈیو زیادہ نہ ہو، تو آج سبق کا خلاصہ کیا ہوا، حدیث کی معنی آپ کو معلوم ہوئے کہ حدیث کی کیا معنی ہیں، حدیث کی تعریف کیا ہے، اور حدیث کی 4 اقسام آج میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو انشاءاللہ ان سب کو اگلی ویڈیو میں تحریری صورت میں آپ کو وائٹ بورڈ پر دکھا دوں گا، تاکہ مکمل طور پر اچھے طریقے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو آج ہماری طرف سے السلام علیکم۔